Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 832. زندہ رہو. آپ مومن جماعت کا آج پھر مجھے موقع ملا، دیدار کیا آپ کا، اور آپ کی سیوا میں سب چھوٹی سی بات کروں گا. آشا جی مستقمارو نیچوں پڑیو پڑے نہیں لگا ہڑوے ہڑوے گگلا بھروں پریم کروں اپار ہری انات انات ہری انات جو سوامی شاینات جو انت سوئی مولانا حضرت امام سے صلوات پڑھو. اسماعیلی مذہب کا ایک کیپسول بنا کے ہمارے گرجر حسن کبیر دین نے اس پاٹ کے اندر جسم رکھ دیا. اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ حاضر امام کا حکم ماننا اور اس سے محبت کرنا. مستق امارو نیچوں پڑی اوپرے نہیں لگائے. ہم نے بیعت کی، جان مال تن من دھن آل اولاد جو کچھ بھی ہم ہیں یا ہمارا ہے تو ہم نے امام کو سونپ دیا. اب ہمارا کچھ نہیں رہا، سب کچھ اس کا ہے. اور یہ چیز امام کی محبت پیدا کرتی ہے. آپ لوگ व्यापार کرتے ہو، آفسوں میں کام کرتے ہو، اور قوم کے بہت سے لوگ آپ کے یار دوست ہیں. ہمارے کرسچن بھائی بھی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، یہودی بھائی بھی ہیں، اور بھی بہت سی قومیں ہیں. ہمارا میل ملاپ سب سے ہے. اور کبھی کبھی وہ لوگ ہم کو ہمارے مذہب کے لیے سوال بھی پوچھتے ہیں، اور وہ سوال پوچھنے والے دو قسم کے ہیں. ایک اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کی آرگنائزیشن، ہماری جماعت کی ترقی، ہمارے جماعت کا جو سب سے بڑا مالک خان ہے، اس کی ہیل چال اور یہ سب چیزیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. اس لیے ان کے دل کے اندر انکویزیٹونیس ہوتی ہے کہ بھلا یہ کیا قوم ہے. تو وہ پوچھتے ہیں جاننے کے لیے. لیکن ایسے بھی ہیں دوسری کلاس کے کہ جو آپ کے یار دوست پہچاننے والوں میں ہیں کہ جو اس پرکار کے سوال نہیں کرتے. وہ آپ کو چھیڑنے کی غرض سے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، یا کوئی اور اس قسم کی بات کرنے کے لیے کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، وہ ہمارے ساتھ سوال کرتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ یہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. جنرلی مسلمان سنی ہیں. میرے بہت سے یار دوست ہیں سنی، بلکہ زیادہ یار دوست سنی ہیں. میرے سامنے کوئی بولتے نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں الحمدللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو جانو
جس سے آپ اپنے مذہب کی شان و شوکت قائم رکھ سکو. ہمارے دل کے اندر وسوسہ یا کوئی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے ان کی باتیں سن کے. اس کی وجہ یہ ہے وہ نادان ہیں، انہیں ہمارے مذہب کے اندرونی مزے کا پتہ نہیں کہ ہم اپنے مولا کو کتنا پیار کرتے ہیں. آپ لوگ اس وقت شام کا وقت چھوڑ کے ادھر کیوں آئے ہیں؟ جو کہ ایسے بہت سے ہمارے بھائی ہیں بھی کہ جو اب جماعت خانے میں نہیں، وہ کسی پیچھے میں بیٹھے ہوں گے یا کوئی کلب میں پتے کھیلتے ہوں گے. آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں نہیں گئے پتے کھیلنے کے لیے؟ کیوں آئے یا واز سننے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے، دعا پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر ایک جوت جلی ہوئی ہے، آپ کے دل کے اندر ایک نور جل رہا ہے، روشنی پیدا دے رہا ہے، آپ کے کلیجے کو روشن کر رہا ہے، آپ کے انتکرن کے اندر ایمان کی محبت فرمان برداری ہے. اس لیے آپ یہاں آئے ہیں. یہ چیز غیر نہیں سمجھ سکتے. آج سے تقریباً 26-27 برس پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا. امام نے مجھے وہاں ایک مقصد کے لیے کوئی مشن دے کے بھیجا تھا. لگ بھگ 350 اسماعیلی کی جماعت تھی وہاں، اور خالی پریٹوریا کے اندر لگ بھگ 20,000 کے قریب مسلمان تھے. جوہانسبرگ کے اندر اتنے اور بھی تھے. یہ مسلمان جو زیادہ صورتی تھے، لیمن تھے، وہ ہم کو ایک کی نظر سے دیکھتے تھے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، صرف آپ ہی پر نہیں، میرے مولا کی شان، میرے مولا کی رحمت ایسی رہی ہے کہ میں سنیوں کی مسجدوں میں جا کے واضح کرایا ہوں. سنیوں کی مسجد ہمارے عام طور پہ دوسرے مسلمان بھائی ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے. کیوں؟ تم آغا خان کو خدا کہتے ہو، بس، اور کچھ ہے؟ ہاں تم نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ ہے؟ بس یہ 2 باتیں ہیں. کبھی کبھی ایسا کہہ دیتے ہیں تم روزے نہیں رکھتے، اور کچھ؟ ہاں تم جمع خانوں کے اندر کھانے پینے کی آپشن کرتے ہو، اور کچھ؟ تم ادھر معلوم نہیں کیا کیا گاتے ہو، یعنی گنان، اور کچھ؟ سوچ کے کیسے نہیں، بس اور کچھ نہیں. تو ہے کیا 5-6 سوال ہیں. پہلا نمبر یہ ہے کہ تم آغا خان کو خدا مانتے ہو. میں جب پریٹوریا گیا، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ پریٹوریا کی ساؤتھ افریقہ کی بات سنائی، پریس میں اور ریڈیو کے اندر میرے آنے کی نیوز اڑ گئی. پھر مجھے پتا نہیں کہ یہ کس طرح ہوا. مسلمانوں کا ایک گروپ میرے پاس ملنے آیا اور مجھے کہا کہ ہم کو ایک لیکچر دو. میں نے کہا دیکھو یہ کام ہماری کاؤنسل ادھر ہے، کاؤنسل کے پاس جاؤ. گئے کاؤنسل کے پاس، مجھے پوچھا مسلم صاحب کیا کریں؟ میں بولا ہاں کرو، منظور کرو. آئے گڑبڑ ہو جائے گی. میں بولا کہیں کی گڑبڑ ہوئے گی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بندوقیں ریوالور لے کے لوگ آئیں گے؟ کچھ پرواہ مت کرو، مولا نے بھیجا. لیکچر ارینج ہوا. 2,500 میمن مسلمان، موسٹلی ینگسٹرس، 7 ان کے مولوی، اور ان کا جو سب سے بڑا مولوی وہ چیئر میں. پمفلیٹس وغیرہ نکالے گئے تھے، پریس میں دیا گیا تھا. آدمی بہت تھے، ہماری جماعت کے لوگ بھی گئے. بس میں اس کی ساری ڈیٹیل نہیں کہنا چاہتا، مجھے جو کہنا میں وہ کہتا ہوں. میں نے انگلش میں لیکچر دیا، بردرہڈ آف اسلام، اور اس کے بعد کوشچنس کے لیے
کہا گیا تو ان کوشچنوں میں یہ کوشچن آیا. یہ کامن کوشچن ہے اور انشاءاللہ آج میں ان کوشچنوں کا آپ کو میں جواب دے کے جاؤں گا تاکہ آپ کے دلوں کے اندر اس بات کی تیاری رہے کہ تم لوگ آغا خان کو خدا مانتے ہو, ایک انسان کو خدا مانتے ہو. میں نے کہا دیکھو میرا لیکچر تو تھا بردرہوڈ آف اسلام کے اوپر, اور پرتھا یہ ہوتی ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر لیکچر ہو رہے تو وہ اس ٹاپک کے اوپر کچھ کوشچن ہونا چاہیے, مگر تم نے اب پرسنلی کوشچن کر دیے میرے خود کے فیتھ اور مذہب کے لیے, تو میں اگر نہ کروں گا تو تم مجھ کو کہو گے دیکھا بھاگ گیا, تو میں بھاگنا نہیں چاہتا. رسول پاک ہر روز صبح نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے. کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو آ کے نبی کے پاس سوال پوچھتے تھے, کچھ اپنا دکھ کا رونا روتے تھے, کوئی صلاح مانگتے تھے, کوئی بیماری کی بات کرتے تھے. بس ایک ایک کر کے یہ لوگ چلے جاتے تھے تو دو چار ایسے مومن اعلیٰ درجے کے رہ جاتے تھے کہ جن کو دنیا کی کوئی چیزوں کا خیال نہیں ہوتا تھا اور اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے رہتے تھے. یوں کرتے کرتے ایک آدمی باقی رہ گیا. اس کا نام تھا ابو ذر غفاری. دینداروں آپ کو بہت عجائبی نہ لگے تو کہوں, ہمارے شاستر میں لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری مکھی تھا, سلیمان کامریا تھا. رسول کے زمانے سے مکھی کمریا چلے آتے ہیں. بھلے اس زمانے کے اندر یہ ہندی نام مکھی اور کامریا نہیں تھا, جیسے کہ آج بھی آپ رشیا میں جاؤ تو مکھی کو مکھی نہیں کہتے, معزون کہتے ہیں, اور بعض جگہوں کے اوپر مکھی کو امیر کہتے ہیں. کامریا امیر سیکنڈ, یعنی امیر اول اور امیر ثانی. کسی جگہ معزون کہتے ہیں مکھی کو, کسی جگہ عامل کہتے ہیں, کسی جگہ امیر کہتے ہیں, اور کسی جگہ عزیز کہتے ہیں. ہاں وہ لوگ کہ جو ہندوستان کے اندر جن کا آنا جانا زیادہ ہے, جیسا کہ ایران اور سیریا, تو وہاں مکھی کو مکھی کہتے ہیں. عربوں کے اندر بھی مکھی کو مکھی کہتے ہیں, لیکن بعض جگہوں کے اوپر جیسے میں نے آپ کو کہا عامل بھی کہتے ہیں, عزیز بھی کہتے ہیں, معزون بھی کہتے ہیں, امیر بھی کہتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر عامل کہتے تھے. رسول اللہ کے زمانے میں آئے. ابو سر بیت الخیال کا ممبر تھا, بڑا عاشق تھا مولا کا, بڑا پہنچا ہوا شخص تھا, اور اس کا استاد کون تھا معلوم ہے؟ سلیمان فارسی. علی نے بھیجا تھا اس کو جا سلیمان فارسی کے پاس, تو سلیمان فارسی نے اس کو مذہب کے اندر کا مزہ چکھایا. ابو سر بیٹھا ہے, رسول اللہ یہ دونوں اکیلے ہو گئے. میں یہ بات ادھر رابعہ دادا ہال میں وہ 2500 مسلمانوں کو پریٹوریا کے اندر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ اور ابو ذر غفاری اکیلے بیٹھے. میں نے اپنے جواب دینے سے پہلے سب کو کہہ دیا, میں بولا دیکھو 7 مولوی عالم بیٹھے ہیں ادھر, اور میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ اگر میری کوئی بھول ہو گئے تو مجھے ٹوک دو, ٹھہرنا نہیں, اسی وقت بیچ میں کہہ دو کہ یہ غلط ہے. ابو سر پوچھتا ہے یا نبی آج کچھ اچھی بات سنا کہ دل تازہ ہو جائے. رسول اللہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی, آنکھیں بند تھیں. یوں ہی حالت میں فرمایا ہے ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے. یا نبی میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں. اسی حالت میں نبی بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں اے ابو ذر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا. ابو ذر حیران کہ میں اتنا نبی صاحب کو پیار کرتا ہوں. کہنے لگا یا نبی میرے ماں باپ, مال جان, آل اولاد, بیوی بچے, یہاں تک کہ میں بھی خود, ان سب سے زیادہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں. اسی طرح نبی صاحب ایسا ہی بیٹھے گئے. نہیں ابو سر تیرا ایمان ابھی بھی پورا نہیں ہوا. ابو سر کو حیرانی ہو گئی, جوش آ گیا.
گرم ہو گیا، محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا، رسول اللہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا نبی اللہ کی قسم میں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں اتنا آپ کو چاہتا ہوں۔ میں نے زور سے کہا، میں بولا اللہ کی قسم ہم آغا خان کو اتنا چاہتے ہیں جتنا ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ 7 مولوی بیٹھے تھے، سب کی نگاہیں نیچی تھی، کوئی پن گرائے تو آواز آوے، لوگوں کی سانسیں رک گئی۔ میں بیٹھ گیا، 1 منٹ تک کوئی ہلا نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم اس دکھنے والے انسان کو جس کو آغا خان کہتے ہیں، ہم اس کو خدا نہیں مانتے، یہ تو ایک انسان ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ ہمارا سبند اگر بدن کے ساتھ ہوتا دینداروں، اور ہمارے سمجھنے کے لیے بھی یہ چیز ہے، اگر ہمارا سبند حضرت امام کے بدن کے ساتھ ہوتا جیسا اثنا عشری لوگوں کا اپنے اماموں کے ساتھ ہے، تو ہم واقعی کفر کرتے اور شرک کرتے کہ ایک انسان کو بدنی حالت میں ہم خدا کہتے ہیں، اور یہ اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن ہم اسماعیلیوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے 1 سے زیادہ کبھی 2 خدا مانے ہی نہیں۔ خدا ایک وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ لیکن اللہ ہے کیا؟ کیا ہے اللہ؟ نور ہے۔ ہماری طاقت نہیں ان آنکھوں میں کہ ہم اس نور کو دیکھ سکیں۔ ارے 1000 کینڈل پاور کا بلب لگا دو تو اس کو نہیں دیکھ سکتے ہم، اور یہ سورج کے ساتھ ہم آنکھ نہیں ملا سکتے۔ نور کو دیکھنے کے لیے ہماری کیا طاقت؟ موسیٰ نبی جیسے بے ہوش ہو گئے ہم کو نہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کہ جو نور ہی نور ہے، اللہ کا کوئی بدن نہیں، اللہ کا کوئی اسٹرکچر نہیں، اس کی کوئی میٹیریل سائز نہیں، فزیکل سائز نہیں، وہ نور ہے۔ اور وہ نور ہمارے پاس آنے گائیڈنس دینے کے لیے اس کو ایک بدن کی ضرورت پڑی، اور وہ آغا خان کے اندر ہے۔ ہمارا سبند اس نور سے ہے۔ اگر بدن کے ساتھ ہمارا سبند ہوتا تو ہمارے 48 امام گزر گئے، تو کیا ہم کہیں 48 خدا گزر گئے؟ یہ تو جینیوں کی طرح ہوا۔ جین مذہب کے اندر 108 خدا ہے، 108۔ ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ نور ہے۔ اس نور کو پانے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے، اور وہ وسیلہ ہمارا امام ہے۔ بدنی حالت میں ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، اور ہم اپنے امام کو اس نور کی وجہ سے اتنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ اس کے اندر وہ الہی نور ہے، تو ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں، اور وہ پیار ہمارے امام کی محبت ہے۔ ہمارا سر اس امام کے پاؤں میں ہے، ہم اس کا حکم مانتے ہیں۔ سر نیچے جھکانے کا مطلب ہے اس کے آدھین ہونا، سبمٹ ہونا، اور ہم اس کو بہت پیار کرتے ہیں۔ دگلے ہڑوے ہڑوے دگلا بھروں، آہستہ آہستہ میرے دنیا میں جتنے بھی دگلے پگلے ہیں، یعنی میرے جتنے بھی اسٹیپس ہیں، اس کا مطلب میرے جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کام کو میں اس کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہوں، یعنی میری منزل، میری ڈیسٹینیشن وہ مولا ہے، اور میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں، پریم کروں پار۔ یہ ہمارا اسماعیلی مذہب ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ہم اسماعیلی مذہب کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ ہم خود بہت سے اسماعیلی بھی اسماعیلی مذہب کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر وہ اسماعیلی مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مذہب کی اسٹڈی کرو، اور یہ پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت امام کی ہمیں شناخت ہونی چاہیے۔ وہ انسان نہیں، بھلے دکھنے میں انسان ہے، رسول اکرم دکھنے میں انسان تھے، مگر ان کے اندر نبوت کا نور تھا۔ وہ نبوت کا نور جب منہ سے بولتے تھے تو قرآن نکلتا تھا، محمد کے منہ سے قرآن نکلا۔ ہم کو کیا پتا کہ اللہ نے اوپر سے کوئی پارسل پھینک دیا تھا؟
ایسا تو نہیں ہوا. محمد کے منہ سے جو نکلا وہ قرآن ہے, علی کے منہ سے جو نکلا وہ قرآن ہے, ہمارے حضرت امام کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی وہ کلام ربانی ہے. تو ہمارے اوپر ایک یہ اٹیک ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کو خدا کہتے ہیں. ہم انسان کو خدا نہیں کہتے, مگر ہم خدا کا نور اس کے اندر مانتے ہیں, اس لیے ہم اس کو محبت کرتے ہیں, ہم اس سے فرمان برداری کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ محبت کا دین ہے. آپ دیکھو دنیا کے اندر کسی مسجد میں, کسی مندر میں, کسی چرچ میں کتنی بھی مذہبی جگہ ہیں, ان تمام مذہبی جگہوں کے اوپر ایسا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. کیا یونیک چیز ہے. الحمدللہ آج فلانی بڑی رات ہے, الحمدللہ آج یہ پرسنگ ہے, مولانا حضرت امام کی مہمانی, اول مہمانی $5, $10, $20, $50, $500, $1000. نیروبی کے اندر کچھ برس پہلے نوروز کا سفرہ 11 لاکھ شلنگ میں گیا. 11 لاکھ شلنگ میں اگر وہ سفرہ گیا تو دینداروں سامنے کوئی 10-10.5 لاکھ تک تو چلتا ہوگا, تبھی تو 11 پہنچا نا. اور یہ 11 لاکھ والے کے سامنے کون تھا؟ اس کی خود کی ماں تھی, بانیوں میں بیٹھی ہوئی, وہ ادھر انگلی کھڑی کر رہی تھی, ادھر یہ انگلی کھڑی کر رہا تھا. 35 برس کا جوان لڑکا. 11 لاکھ شلنگ میں سفرہ گیا اور مکھی کے پاس سے کیا ملا؟ کھانا بنا. ادھر جا کے بیٹھ گیا. 11 لاکھ شلنگ دینے کے بعد ایک ورڈ ملا, کھانا بدان. اس کا دل خوش ہو گیا. کیسا دین ہے یہ اسماعیلی دین. غیر لوگ یہ چیز نہیں سمجھ سکتے. 11 لاکھ شلنگ دینے کے بعد صرف ایک کھانا بدان. 11 لاکھ شلنگ نہیں, سارا راج پاٹ دینے کے بعد بھی کبھی یہ کھانا بدان ملتا ہو تو بھی اسماعیلی بچہ خوش ہوتا ہے, میرے مولا نے قبول کیا. پورچوگیز ایسٹ افریقہ, جس کو ہم آج یہ موزمبک والے مپوٹو ان کا کیپٹل گاؤں ہے. 20-25 برس کی بات ہے. میں ایک دفعہ یورپ تھا. ایک بڑا آدمی, کروڑ پتی آدمی گزر گیا. ایک ہی بیٹا, اس کی عورت ودھوا, ساری جائیداد عورت کے نام پہ لکھ گیا, یہ سمجھ کے لڑکا چھوٹا ہے. عورت نے کیا کیا, بہت برسوں کی جو مرادیں تھی من کی, اب اس کے ہاتھ میں آ گئی. تمام ملکت کی ڈاکومنٹس بنائے, بینک وغیرہ کے بیلنس لیے, بانڈ در دگینہ جو کچھ بھی تھا, 20-25 لاکھ پاؤنڈ کی, 20-25 لاکھ اسٹرلنگ پاؤنڈ کی ملکت سب لے کے, لڑکے کو لے کے گئی پیرس. وہ زمانے میں اگلے وہ نہیں تھا. کبھی کبھی حضرت امام پیرس آتے تھے, جنیوا رہتے تھے. مہمانی رکھی, سب چیزیں رکھی, ڈاکومنٹس رکھی کہ مولا مجھے سر بند ہونا ہے. اپنی ساری ملکت اکٹھی کر کے حضرت امام کے پاؤں میں مہمانی کے طور پہ, سر بندی کے طور پہ دے دی. کون سے مذہب میں یہ چیز ہے؟ کیا یہ دیوانگی ہے؟ کیا یہ پاگل پن ہے؟ نہیں دینداروں, محبتیں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی محبت نہیں کی. پریمی جانے پریم رس بھائی پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کو
اے مورخ لوک جانے نہیں، بھائی مورخ لوک جانے نہیں، پریم سو کیا جس نے کبھی پریم کیا ہی نہیں ان کو کیا معلوم؟ تو یہ محبت کی بات ہے، اس کے اندر کسی آدمی کا حق بھی نہیں کہ اس کو کچھ کہہ سکے۔ مولا کو کہتی ہے مجھے سر بند ہونا ہے۔ مولا فرمایا تیری نیت میں قبول کرتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ اٹھا لے، 5 پاؤنڈ مہمانی کی میں تیرے قبول کرتا ہوں۔ دیکھ تیرا بچہ چھوٹا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرو، مذہب کا مضبوط مشنری بناؤ۔ بہت روئی، بہت عاجزی کی کہ سب قبول کرے، مولا نے قبول نہیں کیا۔ رجنیش بھگوان ہوتا تو جلدی سے اٹھا کے کھیسے میں ڈال دیتا، مگر یہ لاکھوں کی جائیداد کو بھی اس نے دیکھا تک نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا، کیونکہ یہ نور ہے، اس کو دنیا کا لالچ نہیں۔ پیر صدگور نور کی درگاہ نوساری میں ہے۔ گئی کل مجھ کو نوساری کا ایک آدمی ادھر ملا، کل سبزلی مشنری کے پلے کے اندر تھا، احمد علی، اصل میں وہ نوساری کا ہے، مجھے معلوم نہیں ادھر ہے کہ نہیں۔ صدگور نور کی درگاہ کے اوپر ہر برس 20-25 لاکھ روپے کا چڑھاوا آتا ہے۔ 1946 میں امام سلطان محمد شاہ کی جب ڈائمنڈ جبلی تھی اور دنیا میں بڑے چرچا ہو رہے تھے، تو یہ درگاہ والا جس کا نام سجادہ صدر الدین تھا، وہ نوساری سے بمبئی آیا، اپنے آفیسروں کو ملا، ریکریشن کلب میں آ کے بیٹھا، امام تک پہنچایا اس کو، کہتا نامدار آپ اس کے مالک ہو، یہ صدگور نور تو ہمارا ہے نا۔ یہ صدر الدین درگاہ والا ان کی اولاد میں سے کہیں آیا ہوگا، کہتا سرکار میں آیا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ سونپ لو، مگر میری ایک شرط ہے، مجھے 3 لاکھ روپے ہر برس دیتے رہو مینٹیننس کے لیے، اور میں دھیان رکھوں گا اگر 10-20 کے 5 کی بھی آمدنی ہوتی ہوئے اور اس کو 3 لاکھ دینے ہوئے تو بھی 3-4 اپنے بچتے ہیں، بیپاری لوگ چھوڑے، مگر امام تو امام ہے نا۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ اس کے حقدار ہم ہیں؟ کہتے صاحب ہاں آپ اس کے حقدار ہو، تو پھر میرے کو شرط نہیں چاہیے۔ اس کو ڈر یہ تھا کہ امام مجھ کو نکال دیں گے تو کھاؤں گا کیا، تو اس نے کہا بھی، امام فرمایا یہ میری مرضی میں تجھے رکھوں کہ نہ رکھوں، اگر تو سمجھتا کہ میں حقدار ہوں تو میرا حق دے دے، لیکن میں شرط قبول نہیں کرتا، تم واپس چلے جاؤ۔ چلا گیا، آج تک بیٹھا ہوا ہے۔ صاحب کو اتنی بڑی آمدنی ہوتی تھی نہیں ملی، اس مولا کو کیا آمدنیوں کا کوئی دنیا داری کا کوئی پیسے کا کچھ لالچ ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں۔ کانی محلہ میں مولانا سلطان محمد شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، بائیوں کی دست بوسی ہو رہی ہے، ایک بوڑھی دوسی داڑھی سیک کے بھجیے بنا بنا کے پائی جمع کر کے کانی محلے کے اندر اس نے 2 آنے اکٹھے کیے، 2 آنے چھوٹی سی بٹن سائز کی، ادھر ہمارا 1 سینٹ ہے نا یہ سائز کی، چاندی کی 2 آنی ہوتی تھی، 5-7 گانٹھیں مار کے پچھڑی کے چھیڑے اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی 2-4-6 مہینے سے، کہ میرا مولا آئے گا تو میں اس کی دست بوسی کراؤں گی، چاندی رکھنی چاہیے، یہ سمجھ کے کہ گم نہ ہو جائے 5-7 گانٹھیں مار کے رکھی۔ صاحب کے پاس آ کے اس نے گانٹھیں کھولنی شروع کر دی، 2 آنے، آج 2 آنے ہمارے 2 سینٹ جتنے بھی نہیں ہیں۔ کیپٹن ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ تو جلدی کر، سب کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو آرام سے کھولنے دو، کافی دیر لگا کے سب گانٹھیں کھولی، 2 آنے نکال کے
नीचे ट्रे पड़ी थी, वहां रख के तो नमन किया। सबका हाथ नहीं चूमते थे, सब हाथ रखते थे दस्तबोसी के तौर पे। नमन किया, माँ बाप ने एक हाथ उसके ऊपर रखा, एक हाथ से वो दुअनी उठा के माँ बाप कहते हैं वल्लाह मुझको ये 2 करोड़ रुपए से ज्यादा प्यारी है, किस मोहब्बत और मेहनत से इसने दी है। वो दुआनी खीसे में डाल के हजरत इमाम ने उसको दुआ की, खुद के खीसे में वो दुआनी ले गया और सोने के पाउंड पड़े हैं, उसको देखा भी नहीं। इमाम जो है उसको पैसे की कोई परवाह नहीं, वो हमारी मोहब्बत देखता है। और अल्लाह वल्लाह हम इस्माइली लोग अपने इमाम से वो प्यार और प्रेम करते हैं कि दुनिया में उस जैसी कोई मिसाल नहीं। हम अपने मौला को बहुत चाहते हैं। बाज़ दफा हम इमाम की मोहब्बत को नहीं समझते, लेकिन हम अपने दिल में जरूर उसको चाहते हैं। और यही वो चाहत है हमारे इस्माइली मजहब के अंदर, जो अपने मुरीद अपने मौला को प्यार करते हैं, उसके पीछे दीवाने हो रहे हैं, दुनिया को ताज्जुब में डाल देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आगा खान के पीछे ये लोग क्यों दौड़ते हैं, वो कभी नहीं समझेंगे। ये चीज उनके दिलों को खींचती है कांटे की तरह, खास तौर पे हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर कि तुम आगा खान को खुदा कहते हो। उसको कहो हम आगा खान को खुदा नहीं कहते, हम खुदा को आगा खान कहते हैं। समझो, हम आगा खान को खुदा नहीं कहते, लेकिन हमने खुदा का नाम आगा खान रखा है। हम उसको प्यार करते हैं क्योंकि उसमें अल्लाह का नूर है, हम उसके ताबेदार हैं। दूसरा अटैक हमारे ऊपर ये होता है कि तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं फरमाया कि ये पढ़ो, प्रेस्क्राइब नहीं किया। ज़कात का नाम भी जहां आया प्रेस्क्राइब नहीं किया कि ज़कात की परसेंटेज क्या है। उश्र का जिक्र है, उश्र का मतलब ही 1/10 होता है। लेकिन रसूल ने जमात को बंदगी इबादत के तरीके सिखाए, और हम इस्माइली लोग उस जमाने के अंदर जाहिर में नमाज भी पढ़ते रहे आम लोगों के सामने, लेकिन इसके अलावा कमरे रूम बंद करके जो नबी के जमाने के अंदर ये सतपंथ के ऊपर यानी इस्लाम के हकीकती और बातूनी तरीके के ऊपर चलने वाले कुछ 40-45 जने थे। ये 40-45 जमात थी उस वक्त जो इस्माइली मजहब के ऊपर थी। उस वक्त नियाज भी निकलता था, उस वक्त मेहमानी भी होती थी, बैतुल ख़याल की इबादत भी होती थी, सतारे भी होते थे, तस्बीह भी निकलती थी। हमारा तमाम स्ट्रक्चर थोड़ी चेंजेस के साथ हो गया है 1400 बरस में, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे सब वही हैं। जमाने के अंदर थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। इलेक्ट्रिक की बत्तियां आ गई, चाइना के बर्तन आ गए, कांच की और चीजें आ गई, खूबसूरत पाठ आ गए, जमीन के ऊपर कारपेट आ गए। नबी के जमाने के अंदर ऐसी खूबसूरत जमात खानी और मस्जिदें नहीं थी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये था कि न्याज पीते हैं। नबी के जमाने के अंदर न्याज पीते थे और सुक्रीत भी मिलती थी। वो सुक्रीत ये सीरा नहीं बनता था, लेकिन रसूलुल्लाह खुद खजूर के अंदर से छड़ियाँ निकाल के अपने हाथ से उसको मसल के रखते थे, और उसको न्याज के तो सुक्रीत के तौर पे न्याज के वक्त नबी खुद देते थे। नबी खुद न्याज निकालते थे, अपने हाथ से पिलाया करते थे। ये वो मजहब है कि जो नबियों का मजहब है। ये वो मजहब है जो हकीकती दीन है इस्लाम के अंदर। इस्लाम एक बॉडी है, इस्माइली मजहब उसका ब्रेन है। ये लफ्ज मेरे नहीं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हैं। इमाम फरमाया कि इस जनरल इस्लाम जो है वो एक बॉडी की तरह है जिसमें इस्माइली मजहब का दर्जा ब्रेन का है, क्योंकि हकीकत इधर है। सुबह 3:30 बजे लोग नींद छोड़ के हाथ मुंह धो के जमात खाने की तरफ भागते हैं। जिंदारों, जमाने बदल गए, लेकिन मैं आपको इस्माइली मजहब के लोगों की मोहब्बत की बातें सुनाऊं। पंजाब में एक गांव है सियालकोट, आज भी कभी सियालकोट में जाओ, काफी बड़ी जमात है उधर, अब छोटी हो गई, नहीं तो भी 400-450 जितने आज आदमी रह गए, उन्होंने 1000 आदमी थे। सियालकोट की जमात 700 बरस की जूनी जमात है।
اب تو بڑا ہو گیا ہے، مگر میں آج سے 50 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا اور ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ یہ بوڑھے لوگ اس زمانے میں بیت الخیال میں آیا کرتے تھے، چھوٹی عمر کے آتے نہیں تھے۔ امام سلطان محمد شاہ نے 1930 کے اندر اس چیز کو اتنا کھول دیا کہ حکم کر دیا کہ 16 برس کا بچہ ہوئے اور بول چاہیے اور لے جاؤ، لیکن اس کے پہلے بہت اسٹرکٹ تھے۔ بیت الخیال ایسی چیز نہیں تھی۔ پنجاب کی سردی آپ کی ایک کیلگری کی سردی جیسی ہے، اگرچہ برف نہیں گرتی لیکن آدمی ٹھٹھرنے لگتا ہے، سخت ٹھنڈی پڑتی ہے۔ اس سردی کے اندر جماعت خانے پروریے 2 بجے جاگے، اور کس طرح جاگے؟ نہ موٹر ہے نہ ٹانگا ہے، پاؤں سے جانا ہے۔ گاؤں بہت بڑا نہیں تھا، آدھا مائل، بہت تو 1 کلومیٹر جتنا، 1.25 مائل، لیکن رستے میں شہر اور جماعت خانے کے اندر ایک چھوٹی سی ندی نکلتی ہے، اس ندی کو ایک کہتے ہیں۔ کشمیر کے برفانی پہاڑوں سے یہ برف پگھل کے ادھر آتی ہے، انگلی ڈالو گے تو انگلی ایسا لگے گا کہ کٹ گئی ہے، اتنا ٹھنڈا پانی۔ لیکن بوڑھے بوڑھیاں اپنے کپڑے اونچے بھی نہیں کرے، کیونکہ پانی کمر تک ہے۔ یہ ندی کو پار کر کے پل نہیں تھا وہ زمانے میں، سامنے جاوے، کپڑے نچوڑے، اس ٹھنڈی کے اندر گیلے کپڑوں کے ساتھ بلینکٹ لے جاتے تھے سر کے اوپر، پھر بلینکٹ لپیٹ لیتے تھے، اور اندر بدن کی گرمی سے اور بلینکٹ بند ہونے کی وجہ سے کپڑے گرم ہو جاتے تھے۔ مگر آپ خیال کرو، ایسی حالت میں جا کے وہ 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، 3 سے 5 بجے۔ محبت، پریم اور عشق کی بات ہے۔ اسماعیلی مذہب نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اسماعیلی مذہب کے اندر مریدوں نے امام کی خاطر، مذہب کی خاطر اس طرح سے جان دی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کے شبد بولوں کہ تے وقت نہ مان سو ایوی ریتے گردن کپاتا ہتا جانے ایک پاگڑی پڑی گئی، ٹوپی گر جاوے تو کیا ہوتا ہے، اٹھا کے پھر پہن لی، اس طرح گردن کٹوا ڈالی، یعنی اتنی ایزیلی امام کے لیے وہ جانے دے دیتے تھے۔ علمود کے قلعے کے اوپر جب ہلاکو خان کی لشکر نے حملہ کیا تو مسیحت کے قلعے میں 1 دن کے اندر 30,000 اسماعیلیوں نے جان دی، 30,000 ایک دن میں، ٹوٹل 80,000 آدمی مارے گئے اسماعیلی، لیکن ایک دن میں اتنی خطرناک لڑائی ہوئی کہ 30,000 اسماعیلی مارے گئے۔ اسماعیلیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب ہی اس کے لیے ہے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جو جان دے کے ملتا ہے، یہ وہ مذہب ہے کہ جو پریم کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری جو دعا ہے وہ نماز ہے۔ ہمارے مسلمان 17 رکعتیں یعنی 17 پارٹس پڑھتے ہیں، ہم 18 پارٹ پڑھتے ہیں 3 وقت کے اندر۔ قرآن پاک کے اندر 5 نمازوں کا کہیں ذکر نہیں، لیکن عام سموہ نے، میجورٹی نے اس چیز کو قبول کر لیا، ہمیں ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، لیکن آپ کبھی جاؤ ان کے ساتھ، سنیوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، نتھنگ رانگ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو جوان ہو، جمعے کے دن جایا کرو، جاؤ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ آخر تو یہ کون ہے؟ علی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں دینداروں، بھلے ان کو حضرت امام کی شناخت نہیں، مگر ان کی دعا، بندگی، درود، صلوات کدھر جاتا ہے؟ حضرت امام کے پاس ہی آتا ہے۔ جب وہ صلوات پڑھتے ہیں تو وہ مولا کے اوپر آتی ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں مگر بھولے ہوئے ہیں، اور وہ زمانہ اب آ رہا ہے کہ تھوڑے برسوں کے بعد، بھلے 10-20 برس لگیں گے، 50 برس لگے، لیکن فیوچر کے اندر حضرت امام کو خلافت قبول کرنی پڑے گی۔ اسلام کو بچانے کے لیے مولا کو خلافت قبول کرنی پڑے گی، مسلمانوں کی لیڈرشپ مولا کو لینی پڑے گی۔ مولا کی مرضی نہ بھی ہوگی ظاہر بھانے تو بھی حالات ایسے ہو جائیں گے، ایسے سرکمسٹانسز ہو جائیں گے کہ اسلام مٹنے کی انی پہ آ جائے گا، تب اس کا دل جلے گا کہ یہ اسلام کے جو میرے نانا اور میرے دادا نے پھیلایا ہوا ہے وہ ایسا جائے گا،
مولا کبھی نہیں شانتی سے بیٹھے گا، وہ اسلام کی لیڈرشپ کو ہاتھ میں لے گا، اور ہم کو حضرت امام کی مدد کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری یاری دوستی ہونی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے مذہب کو ان کی خاطر چھوڑ دو۔ سنی تو کہیں گے سب سے پہلے تم امامت کو چھوڑو، کیوں کہ ان کے اندر امامت ہے ہی نہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی تفاوت اور ڈفرنس ہے تو وہ امامت کے انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ اس انسٹیٹیوشن کا جو کام ہے، ہم امام کو مانتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ باقی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ نماز پڑھو، خدا کی عبادت کرو، سب ٹھیک ہے، ایک ہی ڈفرنس ہے، اور وہ ہے امامت کا۔ ہم امامت کو تو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ باقی اس کے علاوہ ان کے ساتھ ملو ہلو، اور اس کو اپنے اسماعیلی مذہب کی ایک بات ضرور کہہ دینا کہ ہم اسماعیلی ہیں، امامت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، بھلے دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مسلمان زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، اس کے لیے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں جب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ کبھی کوئی اسماعیلی تمہارے پاس آ کے اس نے مانگا کہ ہمارا جماعت خانہ بنانا ہے، کچھ فنڈ فاڑا دو، مانگا کبھی؟ لیکن ہم اسماعیلیوں نے تمہاری مسجدیں بنانے کے لیے بہت سے فنڈ فاڑے دیے۔ دنیا کے اندر ایسی بہت سی مسجدیں ہیں کہ جو ہماری طرف سے بنی ہوئی ہیں، ہم ہو کے یا ہمارا امام ہوئے، لیکن ہم نے مسجدیں بنائی ہیں، تم نے کبھی کوئی جماعت خانہ نہیں بنایا۔ وجہ اس کی امام۔ اور آج دنیا کے اندر وہ لوگ کے جو بڑے علم والے ہو گئے ہیں مسلمانوں میں، جو آرتھوڈاکس اور فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، وہ ہمارے حضرت امام کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تھوڑے ٹائم پہلے فرسٹ ٹائم ایک عرب مڈل ایسٹ کا جرنلسٹ حضرت امام کو اس نے اپروچ کیا کہ نامدار مجھے آپ کے انٹرویو چاہیے۔ مولا نے قبول کیا، اور عربک پیپر کے اندر دونوں جگہ سے ایٹ اے ٹائم نکلتا ہے، کویت سے اور جدہ سے۔ ماں باپ کا یہ لمبا انٹرویو آ گیا ہے، عربک میں آیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو گیا۔ مولانا حضرت امام کا اس آدمی نے وہ وکھان کیا ہے کہ جو بات چھوڑ دو، پڑھنے سے دل خوش ہو جائے۔ مولانا حضرت امام نے ان کو اپنی امامت کے پرنسپلز بتائے ہیں۔ پہلی دفعہ عربک دنیا کے اندر مولانا حضرت امام کے لیے ایک عرب جرنلسٹ نے آ کے انٹرویو لیا، اور اس نے عربک پیپروں کے اندر یہ چیز ڈالی۔ یہ آہستہ آہستہ حضرت امام عربوں کے اندر گھس رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تھوڑے ٹائم پہلے حضرت امام موروکو گئے تھے۔ موروکو کا جو کنگ حسن ہے وہ مولانا حسن امام حسن کی اولاد میں سے ہے، ایسا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جارڈن کا جو کنگ حسین ہے، یہ بھی ہاشمی ہے، حسن حسینی نہیں ہے لیکن ہاشمی ہے، مولا کی بڑی عزت کرتا ہے۔ اور یہ دونوں بادشاہ جو ہیں عربوں کے، انہوں نے امام کو، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کچھ جان لیا ہے حضرت امام کی۔ اس نے موروکو کے اندر بڑی عزت کی، اور فرسٹ کلاس جو اس کا جو ڈیکوریشن تھی وہ بھی مولا کو پیش کی۔ اس وقت ساری دنیا کے عرب قوموں کے بڑے بڑے لوگ، لیڈرز اور ان کے پریزیڈنٹ راجے بیٹھے تھے، خود سعودی عربیہ کا پرنس بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی اب حضرت امام مسلمانوں کے اندر چھا رہے ہیں۔ 1934 میں دلی کے اندر ہم پنجاب جماعت کو مولا نے بلایا تھا، 8000 اسماعیلی دلی میں آئے، اور ایک دن رات کو 10 بجے ماں باپ منڈپ میں گئے، 40,000 مسلمان تھے، اور وہ پولیٹیکل کانفرنس تھی۔ مسلمانوں نے وہ نعرے لگائے کہ زمین آسمان کانپتا تھا، اتنے مسلمان خوش اور جوشیلے تھے۔ ڈاکٹر محمد اقبال جیسے، سر محمد شفیع جیسے، سر فیروز خانون جیسے، اور خواجہ حسن نظامی جیسے، سر ظفر اللہ جیسے، ایسے جتنی بھی کریم تھی نا سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی، وہ ادھر موجود تھی۔ میں آپ کو کبھی حال سناؤں ایک ایک ڈیٹیل کر کے، تو اس وقت میرے سامنے وہ سارا نظارہ ہے، اور میں آپ کو ایسی فیلنگ کراؤں کہ جانے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو۔ دوسرے دن مولانا حضرت امام جب جماعت میں آئے، سبزلی مشنری
مولا کو کہتے ہیں خداوند رات کو مسلمان آپ کے اوپر فدا تھے. مولا فرمایا ہاں سب دلیل یہ لوگ میرے اوپر فدا تھے. وہ لوگ جب صلوات پڑھتے ہیں وہ درود میرے اوپر آتی ہے. سمجھ یہ میرے نانا کی امت ہے. بھلے ان کو میری شناخت نہیں لیکن اے سبزلی ایک دن آئے گا میں آنکھ کا اشارہ کروں گا یہ سب لوگ میرے پاؤں پہ آئیں گے. وہ ٹائم آ رہا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان حضرت امام کو اپنا راہبر مانیں گے. پھر امام کا لفظ لگائیں, خلیفہ کا لفظ لگائیں, اور بھی کچھ لگائیں, مگر ایک بات یاد رکھنا جو ہماری نظر اس کو دیکھ رہی ہے مسلمان اس نظر سے نہیں دیکھ سکیں گے. نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہمارے پیر. اس طرح پیروں نے جو ہم کو اس کی شناخت بتائی اور بیت الخیال کا رستہ بتایا اور عبادت کے اندر جو ہم امام کی شناخت کر سکتے ہیں یہ چیز مسلمانوں کو نصیب میں نہیں. ہاں ان میں چند ایسے کا جوان لڑکا رانا بشیر احمد اس کا نام لاہور کے اندر کالج میں سے BA کر کے نکلا. اسلامک ہسٹری پڑھی اس نے. بس اس کو اسماعیلی مذہب کا کچھ شوق لگا. مکھی کے پاس روز آگے ان کے پاس بیٹھے. ایک دن مولانا سلطان محمد شاہ بامبے آئے تو یہ گیا بامبے. مولا کا بس منہ دیکھا اور فدا ہو گیا. اسماعیلی مذہب میں داخل ہوا, بیعت کی مولا کی. پھر اس نے پیپر لکھنے شروع کیے. اس نے ایک پیپر نکالا, اس کا نام تھا امام زمان. ویکلی پیپر تھا اردو کے اندر. اس نے امام کو کھلا کرنا شروع کر دیا. 3 پیپر نکلے, بیچارہ گزر گیا. کیونکہ امام نے دیکھا کہ یہ ابھی اس وقت میرے کو کھول دے گا اور ٹائم نہیں ہے. ایسے لوگ بہت ہیں. آج وہ اتنا سب چرچا کرنے کی بات نہیں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ 2 چیزوں میں آتا ہے, حکم مانو اور محبت کرو. اب رہی بات ہمارے اوپر ایک اٹیک آتا ہے کہ بھی ہم روزے کیوں نہیں رکھتے. ابھی یہ جو چاند رات آئے گی نا یہ رمضان مہینے کی چاند رات ہے. ابھی اس وقت ہم شعبان میں ہیں. دیکھو دیندارو میجورٹی مسلمان روزے نہیں رکھتے. میجورٹی. میں یہ اسٹیٹمنٹ کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک جتنے بھی مسلمان دیش ہیں الحمدللہ میں گھوم پھر کے آیا ہوں. میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح سے. خود روزہ نہیں رکھا ہوگا لیکن ہم کو چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں اے آپ اسماعیلی ہو روزے رکھتے ہو. تو ہمارے بھولے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم روزہ نہیں رکھتے. ایسا مت بولو, ایسا مت کہو. ہم اسماعیلی روزہ نہیں رکھتے ایسا مت کہو. ایسا کہہ دو کہ میں نے آج روزہ نہیں رکھا, چلو نہ سے. لیکن ہم اسماعیلی لوگ روزہ نہیں رکھتے یہ اسٹیٹمنٹ برابر نہیں. کیونکہ بہت سے اسماعیلی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. خود میں 24-25 روزے رکھا کرتا ہوں. باقی 4-5 چھوڑ دیتا ہوں. کبھی میں مسافری میں ہوتا ہوں, کبھی کوئی ایسی حالت کے اندر کہ نہیں رکھ سکتا تو لیکن میں خود رمضان مہینے کے روزے رکھتا ہوں. اور کبھی بھی ہمارے پیروں یا ہمارے اماموں نے ہمیں منع نہیں کیا کہ تم روزے نہ رکھو. لیکن روزہ رکھنا یہ ایسا ہی لازم نہیں جیسا کہ نماز اور زکوٰۃ ہے. خود قرآن شریف کے اندر جو درجہ نماز اور زکوٰۃ کا ہے یعنی دعا اور دسوند کا ہے, روزہ اس درجے کے اوپر فرض نہیں. یہ قرآن میں ہے. مگر روزہ رکھ سکتے ہو, خوشی سے رکھو. بڑے فائدے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ کولیسٹرول کم ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ڈاؤن ہوئے گا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو وزن گھٹانے کے لیے دواؤں کی اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے آنتڑے ہمارا پیٹ اسٹمک کلیئر ہو جائے گا. روزے میں بہت فائدے ہیں. 2-4 ڈاکٹر بیٹھے ہیں, پوچھ لینا. اور روزے میں روحانی فائدے بھی ہیں. جتنے بھی نبی تھے ان کو نبوت کے ٹائم پہ بیدار ہونے سے پہلے کسی نے 30 دن کسی نے 40 دن روزے رکھے. رسول اکرم نے 30 دن روزے رکھے.
30 दिन तक नबी करیم ने न कुछ खाया, न पिया, न नींद की। रोजा सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना बंद करो और झूठ भी बोलो और लुच्चाई भी करो और दगा फरेब भी करो और डिसऑनेस्टी भी करो, 420 भी करो, ये कोई रोजा नहीं है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि अगर तुम सिर्फ खाना पीना ही बंद करने का मतलब रोजा रखते हो तो एक गधेड़े का मुंह है ना, रस्सी से बांध डालो, उस बेचारे को कुछ खाना मत दो, शाम को खोद के उसको सर्गी खिला दो, तो बोलो रोजा हो गया। ये रोजा नहीं। रोजा का मतलब ये है कि जिस तरह के तुम जाहिर के अंदर खाना पीना और ये दुनिया की जो टेम्पटेशन और जीभ का स्वाद, ऐसी जो चीजें हैं ना, इनसे तुम बचते हो, तो साथ साथ इबादत ज्यादा करो, बदनजरी न करो, डिसऑनेस्टी न करो, झूठ न बोलो, किसी का माल मत खाओ, गुनाह न करो, और गुनाह भी न करो, और तुम दुनिया की ये जो मोह ममता माया है ना, उसको भी तुम छोड़ दो। किसी को चाय की आदत है, चाय के बगैर उसका सिर दुखता है, किसी को सिगरेट नहीं मिले तो उसको संन्यास नहीं आती, किसी को शराब नहीं मिले तो उसका पारा ऊंचा चढ़ जाता है। ये हमारे अंदर जो वीकनेस और आदतें हैं ना, इन आदतों से छूटने का एक अच्छे से अच्छा रास्ता ये है, रोजे रखो। और रोजे का भी आप, मैं तो ये कहता हूं सिर्फ रमजान में क्यों, आप ऐसा नक्की करो कि हर वीक में, मैं उनके लिए कहता हूं जिनको इबादत का शौक है, और जो कहता हूं वो सुबह की इबादत में काम आते हैं। वीक में एक दिन नक्की करो, एनी डे आपको पसंद हो गए, कि उस दिन खाना नहीं, कुछ नहीं खाओ, लेकिन लिक्विड पियो, पानी पी लो, जूस पी लो, छाछ पियो, दूध पियो, खाओ कुछ मत जिसमें दांत को चबाना पड़े, या आप कहोगे चलो दांत चबाने की बात नहीं है तो सीरियल खा लो, वो तो उतार ही लो, खाने की बात नहीं, वो भी नहीं, कोई अनाज या कोई सॉलिड चीज नहीं। और कभी इससे भी परहेज ही कर सकते हो तो दीनदारों, ये चीज सुबह की इबादत के अंदर कंसंट्रेशन में बड़ा काम आती है। और सूफी मजहब, इस्माइली मजहब के उसूलों के अंदर ये एक चीज है। हमारे पीरों के जमाने के अंदर हर वीक एक रोजा रखा जाता था, हर वीक, इसको कहते हैं 12 पोरी व्रत, हर वीक रखते थे शमस पीर के जमाने के अंदर। और ये चीज इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने तक चलती आती थी। फिर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि देखो, मेरे बाप अली शाह ने फरमान किया है कि तुम अभी 12 पोहरी नहीं लेकिन 4 पोहर का रोजा रखो। 12 पोहर इस तरह होते थे कि गुरुवार को, थर्सडे को सुबह नियाज पी के रोजा चालू हुए, होल कंप्लीट थर्सडे नाइट, कंप्लीट फ्राइडे, और फ्राइडे की शाम को नियाज पी के रोजा खोलते थे। तो 36 आवर्स का रोजा होता था। मगर आज के जमाने में वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम वीक में कभी एक दिन रोजा रख सकते हो। एक दिन ऐसा करो कि भाई लंच कुछ नहीं खाना, सिर्फ लिक्विड पियो। ये चीज भी सुबह की बैतुल ख्याल के लिए काम आएगी। भला हम नहीं खाएंगे, इसमें खुदा का क्या फायदा और नुकसान है? हमारा फायदा और नुकसान है। रमजान महीना आया है, ये वो मुबारक महीना है कि जिस महीने के अंदर कुरान शरीफ उतरना शुरू हुआ। इस महीने के अंदर रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत का इजहार और डिक्लेरेशन किया। इस महीने के अंदर लैलतुल कद्र आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का दीदार हुआ। इस महीने के अंदर बड़ी बरकतें, अल्लाह ताला ने 4 महीने बरकतों वाले रखे हैं। एक शाबान है जो ये अभी चल रहा है, और एक ये रमजान महीना, तीसरा जिलहज है जो हज का महीना है, और चौथा शव्वाल का महीना है। ये 4 महीने खुदा ताला ने मुबारक बनाए हैं। फरमाया इन 4 महीनों के अंदर तुम लड़ाई झगड़ा भी मत करो, ये 4 महीने तुम्हारे लिए बरकतें लाते हैं। तो खुदा ताला का यह फरमान है। हम कभी रोजे रख सकते हैं, रखो, फायदा है, लेकिन कभी नहीं रखते तो अल्लाह फरमाया कि उस वक्त तुम किसी एक मिस्कीन को खाना खिलाओ, यानी खैरात करो, चैरिटी करो, फूड दे दो किसी को, गरीबों को। मतलब यह कि कुछ सेक्रीफाइस करो। और ये भी है कि कभी कोई हमको पूछे तो उसको कह दो कि तुमने रोजा रखा, मेरी फिक्र मत कर। मगर ऐसा कभी मत कहो कि हम इस्माइली रोजा नहीं रखते, ये गलत स्टेटमेंट है। इस तरह से दीनदारों, हमें इस्माइली मजहब को समझ के इन मुसलमान भाइयों के साथ हमें मिलना है। मगर याद रखो
اپنا مذہب مضبوط رہے اور ایمان کی محبت ہر حالت میں قائم رہے. ہم اپنے مولا کو جو پیار کرتے ہیں اس میں فرق نہیں آنا چاہیے, اس کی فرمان برداری میں رہنا چاہیے. دین و دنیا کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں. ساری دنیا گھومو, کرسچن, یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ, جتنے بھی دنیا کے مذہب والے لوگ ہیں, سب کے لوگ کدھر نہ کدھر کہیں نہ کہیں دروازے یا رستے کے اوپر یا روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے بھیک مانگتے ہیں. اور یہ چیز دنیا میں بہت ہے, مڈل ایسٹ میں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت ہے, خود ادھر بھی ہیں بھیک مانگنے والے. لیکن الحمدللہ ساری دنیا میں ایک بھی اسماعیلی نہیں کہ جو رستے کے اوپر کھڑا ہو کے بھیک مانگتا ہوئے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہمارے مولا کا ہمارے اوپر ایسا کرم بخشش ہے. اسماعیلی لوگوں کا مولا نے نام اونچا کیا ہے اور اس سوسائٹی کے اندر آئے ہیں, وہ بھی مولا کے مقصد ہیں. تو زنداروں, میری عرض یہاں ختم ہوتی ہے. اپنے مولا سے محبت کرو, اس کا حکم مانو اور تمام دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھی صلاح سمجھ سے رہو, مگر مولانا حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرو, سکھی آباد رہو. مولا آپ کا دین و دنیا کے اندر بھلا کرے, چڑھتی کرے, پاک روزی روزگار میں برکت دے لے, درشن سکریت میں پورا رکھے, عبادت بندگی کا شوق دے لے, فرمان برداری سکھائے, ہر بدی ہر خراب اور گناہوں سے بچائے. مولانا حضرت امام آپ کی تمام مشکلیں, مصیبتیں, بیماریاں دور کرے, آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, آپ کی دعا بندگی قبول کرے, دین و دنیا میں خوشیاں دے, سکھ دے, شانتی دے اور اپنی محبت کے اندر اضافہ کرے. ظاہر بات دیدار نصیب کرے. ہے جی آنند نند